حضرت عمر کے زمانے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے روکا تھا کہ آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ آپ دی ایک بیوی سی حضرت عمر پاک تھی، انہیں اعتراض کیتا حضرت عمر تھی، کیونکہ باقی لوگ جڑیاں گلاں نہیں کر سکنے، اے وزیر داخلہ جڑا ہر بندے نے کہا یہ کر سکنا۔ اس آکھیا تو کون ہونا ہے نماز تو ڈکن والا؟ سرکار نے زمانے چ میں جانی رہی ہوں، انہاں نہیں ڈکیا۔ حضرت صدیق نے زمانے چ میں جانی رہی ہوں، انہاں نہیں ڈکیا، تو کیوں پہ ڈکنا؟ حضرت عمر نے اپنی بیوی نو نا سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب حضور کا زمانہ وہ تھا جب آسمان سے وہی اتر رہی تھی، وہ برکتاں سن بڑیاں، وہ بڑیاں رحمتاں نہ دور سی، اکھاں جی آس شرم سی، ہن وہ کوئی نہیں رہا کرما لیے تے کر بے۔ بیوی نے کہا نا 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 نا، میں حضور کی بات مانوں گی اور میں جاؤں گی آئندہ کے بعد، حضور نے مجھے منع نہیں کیا۔ خیر بیوی چلی گئی، ایک دن گئی، دوسرے دن گئی، حضرت عمر فاروق کے دل میں ایک ترکیب آئی۔ آپ ایک جگہ پہ نا اپنا بھیس بدل کے کھڑے ہو گئے، بیوی جیسے ہی گزری تو آپ نے بیوی کو ٹچ کیا، ٹچ کر کے پھر چھپ گئے۔ خاتون تھی، عورت ذات تھی، وہ ڈرتے ڈرتے گھر آئی کہ حضرت عمر نو آہنی ہے تو سن ٹھیک آکھیا سی تو سن ٹھیک آکھیا سی، ہن وہ دور نہیں رہا۔ خیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے تک عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی رہیں۔ پہلا زمانہ یہی تھا، بعد میں آپ نے منع کر دیا۔ ترتیب مسجد میں یہ ہوتی تھی، آگے بندوں کی صفیں، مردوں کی صفیں، اس سے پیچھے بچوں کی صفیں، اس سے پیچھے ہیجڑوں کی صفیں، اس سے پیچھے عورتوں کی صفیں۔ میرے بھائیوں، عورتیں نماز پڑھ کے گھر جا رہی ہیں۔ ایک عورت کا راستہ تھوڑا گمنام تھا، وہ ایک جگہ سے گزری، ایک نوجوان گلی میں کھڑا اس عورت کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خاتون بڑی شرم حیا والی، اس نے نظریں جھکائیں اور اپنے گھر چلی گئی۔ دوسرے دن نماز پڑھ کے پھر آئی، پھر وہی نوجوان نظر آیا، عورت نے نظریں جھکائیں، گردن جھکائی، گھر چلی گئی۔ تیسرے دن پھر جب اسے کھڑا دیکھا، وہ لڑکی اس نوجوان کے قریب آئی، آ کے کہتی ہے تیرے گھر پینا کوئی نہیں، تیرے گھر بچیاں نہیں، تیرے گھر ماں نہیں، ہر روز آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں 2 دن سے تیرا منظر دیکھ رہی ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے میں ویسے کھڑا نہیں ہوتا، میں تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ عشق کرتا ہوں، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تیری انتظار کرتا ہوں۔ اگر تو کہے آسمان سے تارے بھی میں تیری محبت میں توڑ کے لے آؤں۔ خاتون نے دیکھا نوجوان اپنی دیوانگی کا اظہار کر رہا ہے، نوجوان اپنی عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، بڑی خاتون سمجھدار تھی، وہ بچی اس نوجوان کو کہتی ہے میں نہیں کہتی تو چاند توڑ کے لاؤ، تارے توڑ کے لاؤ، اگر تم میری محبت میں صادق ہے، میری محبت میں پکا ہے، میری محبت میں سچا ہے، ایک بات میں کہتی ہوں، ایک میری شرط ہے، اگر تو پوری کر دے میں اس شرط کے پورے کرنے کے بعد تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں تو میرا میں تیری۔ وہ نوجوان کہہ لگا کہ ہنسا، کہنے لگا بتا کون سی شرط ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی میری شرط یہ ہے کہ تو حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، صرف نماز ہی نا، ٹینشن نہ کی، پڑھیں گے۔ وضو کرے اور نماز پڑھے، ابھی تک مسجد میں کوئی نہ ہو وہ آ جائے، سارے پڑھ کے چلے جائیں تو یہ درود پڑھتا رہے۔ 40 دن اس نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی۔ 40 دنوں کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن عمر پڑھ رہا ہو تو پھر نور مانوی کیوں نہ دل کو جگمگائے، پھر روح کیوں نہ صاف ہو، پھر عقل کا فطور کیسے نہ نکلے؟
پھر دل کا فطور کیسے نہ نکلے۔ حضرت عمر پاک نماز پڑھاتے رہے، یہ نوجوان 40 دن آپ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ میرے گرامی قدر احباب، 40 دنوں کے بعد وہ لڑکی اپنے وعدے اور پرامس کے مطابق گلی کے کنارے کھڑی ہو کے انتظار کرنے لگی، آئے گا تو ساتھ جاؤں گی۔ وہ لڑکی روایت کرتی ہے، لوگوں چند لمحوں کے انتظار کے بعد یہ نوجوان مجھے نظر آیا، لیکن حال یہ ہے گردن جھکی ہے، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، چلتا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ جب میں نے محسوس کیا یہ آگے نکل گیا ہے، میں نے آواز لگائی، میں نے کہا نوجوان میرا تیرا وعدہ کیا تھا 40 دنوں کے بعد تو آئے گا، میں تیری تو میرا، آج میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہا؟ تیری محبوبہ کھڑی ہوں۔ وہ نوجوان اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ آگے دیکھتے دیکھتے بولتا ہے، کہنے لگا کھڑی ہے تو کھڑی رہ۔ عمر پاک نے قرآن کے نور سے اب دل جگمگا دیا ہے، جس کی نگاہوں میں قرآن آ جائے، مصطفیٰ آ جائے، وہ اب کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔